سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر ہماری ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آپ یہاں دینی اسلامی مذاکرے کے لیے جڑے ہیں۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ بہت بڑا لمبا چوڑا بیان مقصود نہیں ہے۔ اصل میں ہم لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور وہاں قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہم تلاوت کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں پالنہار دو جہاں کے لیے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو دو جہاں کا پالنہار ہے، پروردگار ہے، رب ہے۔ رب کے معنی تربیت کرنے کے آتے ہیں کہ وہ تربیت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت حقیقی مربی ہیں، اور اسی تربیت کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ایک تربیتی نظام بنی نوع انسانی کے لیے، انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے جتنے تربیت کے نظام اور سسٹم بنائے ہیں ان میں سب سے بہترین اور ان انتظامات کی کڑیوں میں سب سے مضبوط کڑی قرآن مجید ہے۔ قرآن خود اپنا تعارف کراتا ہے، اللہ اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہم تک پہنچایا ہے۔ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ وہ قرآن کریم ہے جو ایسے لوگوں کی ہدایت اور ان کی تربیت کا ذریعہ ہے جو قرآن کریم کی تربیت کے لائق ہیں۔ گویا قرآن کریم پورا کا پورا ایک تربیت کا نظام ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے اس کو نازل فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارکہ پر، اور آپ کے سینے سے پھر منتقل ہوتے ہوئے اہل اللہ کے ذریعے، صحابہ، تابعین، اللہ والوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ قرآن کریم سے ہی ہمیں ہر زمانے میں تربیت حاصل کرنا ہے۔ اسلام کے وجود سے پہلے
عورتوں کے سلسلے میں نظریات انتہائی باطل نظریات ہوا کرتے تھے. جیسے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو آج بھی یہ کہتا ہے کہ عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھنا چاہیے. نعوذ باللہ. حالانکہ مذہب اسلام کا اس نظریے سے دور تک بھی کوئی رشتہ نہیں ہے. اسلام میں عورتوں کا ایک بلند مقام ہے. آپ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے باطل نظریات نے عورتوں کی عزت، ان کے مقام، ان کی قدر کو انتہائی ذلت کے گڑھے میں پہنچا دیا تھا. بیٹیوں کو پہلے تو پیدا ہونے ہی نہ دیا جاتا کہ بیٹیوں کا پیدا ہونا ظلم اور ذلت سمجھا جاتا تھا. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جاتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جیسا کہ سب جانتی ہیں. کوئی عورت اگر تقدیر الہی سے بیوہ ہو جائے تو اس بیوہ کے سلسلے میں 2 آپشن رکھے جاتے تھے. اسے یہ کہا جاتا تھا اگر تجھے زندہ رہنا ہے تو نعوذ باللہ اپنے ہی سوتیلے بیٹے کی بیوی بن کے رہنا ہوگا، یا پھر اسے شوہر کے دفنانے کے بعد زندہ نظر آتش کر دیا جاتا، جلا دیا جاتا تھا. ہر دور میں عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، بالخصوص وہ دور جہالت جو ظلم کی انتہا کو پہنچ چکا تھا. وراثت کیا دیتے؟ عورتوں کو میراث سے محروم کر دیا جاتا تھا. کوئی بچی یتیم ہوتی اور اس کا باپ مالدار ہوتا، اس سے اس کا رشتہ دار، چچا زاد بھائی وغیرہ نکاح صرف اس غرض سے کر لیتے تھے کہ اس سے نکاح کرنے کے بعد جائیداد ہاتھ آ جائے گی اور اس کے بعد اس کو معلقہ کر دیں گے، لٹکا ہوا چھوڑ دیں گے. اللہ رب العزت نے ان کی تربیت فرمائی. عورت کا یہ مقام، یہ مرتبہ سمجھا جا رہا تھا. ایسی ذلت کی زندگی عورت گزار رہی تھی. اگر اللہ رب العزت رحم نہ فرماتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے اور قرآن کریم کا پیغام سینوں پر نہ اترتا، تو آج ان 1500 سال کے بعد بھی عورتوں کے ساتھ دنیا بھر میں وہی ہو رہا ہوتا جو اس وقت ہو رہا تھا. اللہ نے کرم فرمایا، خالق کائنات کو رحم آیا، اس نے رحمت للعالمین کو مبعوث فرمایا، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب عورتوں کے مقام اور مرتبوں کو سمجھایا کہ عورتیں کیا ہیں، ان کا درجہ کیا ہے. چنانچہ ہر عورت کو اس کی جہت کے اعتبار سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف فرمایا. یہاں رک کر میں ایک بات اپنی بہنوں سے بالخصوص یہ عرض کروں گا کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کا تعارف کروایا ہے، آپ کی پہچان بنائی ہے، آپ کے مقام اور آپ کے رتبے کو سمجھایا ہے. اب جب اللہ نے سمجھایا، محمد نبی کی زبان مبارک سے سمجھایا اور خود اپنے کلام پاک سے بھی بتلایا، تو اب میری ماں بہنوں، میری سب سے پہلی گزارش اس پروگرام میں اور آپ کی اس مجلس میں یہ ہے کہ تم خود پہلے اپنے مقام کو پہچاننے والی بن جاؤ. سب سے پہلے پہچانو میں ایک عورت ہوں. عورت کون ہستی ہے؟ عورت اس ہستی کا نام ہے جو نہ صرف اپنی ذات بلکہ اگر وہ اپنی اصلاح کر لے تو پوری دنیا اور پورے معاشرے کی اصلاح کا، اس کی سعادت کا اور اس کی نیک بختی کا ذریعہ بن سکتی. اور تاریخ اسلام میں ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جب سبب و ذریعہ بنایا تو ان عورتوں نے دنیا کے اندر خاندان کے ان افراد کو جو ضلالت و گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اللہ نے ان کے ذریعے سعادت اور نیک بختی عطا فرمائی، ہدایت عطا فرمائی اور ان کا مقدر بدل کے رکھ دیا. بشرطے کہ عورت اپنے مقام کو پہلے خود سمجھے. اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے
وہ عورت جو ذلت کی مار کھا رہی تھی، ذلت میں پڑی ہوئی تھی، اس عورت کی عزت کو دوبالگی عطا فرمائی، اس کے مقام اور اس کے رتبے کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سمجھائے۔ چنانچہ اگر یہ عورت ماں ہے تو ماں کا مقام بیان فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات۔ اگر یہ ماں ہے تو فرمایا کہ یہ جنت اس کے قدموں کے تلے ہے۔ اگر یہ ماں ہے تو اس کے مقام کو بتلایا کہ تم اپنی ماں کو 7 حج بھی پیٹ پہ بیٹھا کر کرواؤ، تب بھی ماں کی اس آہ کا حق ادا نہیں کر سکتے جو تمہارے دنیا میں آنے کے وقت درد کی وجہ سے اس کی زبان سے نکلا، تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ماں کے مقام کو اتنی بلندی عطا فرمائی، فرمایا کہ جنت اس کے قدموں کے تلے تلاش کرنا ہے۔ یعنی ماں کا ایک مقام ہے جو دنیا نے دور جہالت میں ماں کو ذلیل ہستی سمجھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے باعزت کر کے بتلایا۔ بیٹوں کو یہی حکم ہے، بیٹیوں کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنی ماں کا مقام اور اس کا رتبہ اس قدر سمجھیں کہ جنت اس کے قدموں کے تلے تلاش کی جائے۔ یہ ماں کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی نمونہ بھی پیش فرمایا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ملنے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں۔ آپ نے اپنی چادر مبارک کو نکال کر بچھا دیا اور ان کا استقبال فرمایا، اس چادر پہ بچھایا جس چادر کے سلسلے میں ہم علماء کا اور ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کعبے کے غلاف سے زیادہ محمد رسول اللہ کی چادر کی عظمت ہے، کعبے کے غلاف سے زیادہ اس کی عظمت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس چادر کو بچھا کر اپنی ماں کو اس پر بٹھا کر دنیا والوں کو بتلایا کہ یہ ماں کا اکرام ہوتا ہے، ماں کے ساتھ اس طرح احترام کیا جاتا ہے۔ اور نہ صرف ماں کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنوں کا رتبہ بھی سمجھا دیا، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو اپنے 2 بہنوں کی پرورش کرے اور وہ جوان ہونے کے بعد ان کے مناسب رشتے ہوں اور نکاح کر لے تو فرمایا 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ اور عملی نمونہ بھی حضور پاک علیہ السلام نے اپنی بہن کے ساتھ اکرام کر کے پیش فرمایا کہ ایک غزوے میں آپ کی بہن شیمہ قید ہو کر آئی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی اجازت چاہی، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد وہ بھی جب آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی اپنی چادر مبارک کو بچھایا اور اس پر اپنی بہن کو بٹھایا۔ کیا آج معاشرے کے مردوں میں اور معاشرے کے ان بیٹوں میں وہ خیال رہا باقی کہ اپنی بہنوں کا اس قدر اکرام کیا جائے اور ان کے ساتھ محبت کا یہ برتاؤ کیا جائے؟ آج یہ چیزیں دیکھنے کو بھی نہیں ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھا کر اپنی بہن شیمہ کا استقبال فرمایا اور ان کو چادر پر بچھایا۔ اس کے بعد فرمایا بہن کہو کیوں آنا، کیا غرض ہے آنے کی؟ آپ نے بتلایا کہ میں قید ہو کر آئی ہوں اور میری اتنی بکریاں ہیں اور یہ قید ہو کر آئے، میرے شوہر بھی ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں رہا کرتا ہوں، جاؤ تم آزاد ہو۔ اور ان کی جو بکریاں ہیں وہ بھی ان کو دیں۔ وہ جانے لگیں، جاتے جاتے اچانک پلٹیں اور فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام اگر میں اکیلی جاؤں گی قبیلہ مجھے طعنہ دے گا کہ اپنے آپ کو اور اپنے بکریوں کو اور اپنے شوہر کو رہا کر کے آ گئی، تجھے قبیلے والوں کے فکر نہیں تھا۔ اور پھر انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے قبیلے کے 2000 لوگ قید ہو کر آئے اور 6000 بکریاں ان کی ہیں اور اتنا مال غنیمت بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میں کیا منہ لے کر کے اپنے قبیلے میں لوٹوں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی بتلائی جاتی ہے کہ اس غزوے کے اندر قید ہو کر آنے والے ان 2000 افراد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اپنی بہن کی سفارش کی بنیاد پر رہا فرمایا۔ یہ ہے بہن کی زبان کی قدر۔ عملی نمونہ پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج بہنیں کتنی فرمائشیں کرتی ہیں مگر دوسری بہن کو توفیق نہیں ہوتی، بھائیوں کو توفیق نہیں ہے کہ اپنے بہن کی زبان کی لاج رکھیں۔ لاج رکھو، اس لیے کہ محمد نبی نے لاج رکھی ہے۔
بہنوں کی لاج رکھی جاتی ہے، بہنوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا جاتا ہے، بہن کے ساتھ لاڑ و پیار کا معاملہ کیا جاتا ہے کہ آپ کی بہن شیما بچپن میں آپ کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتی تھیں، اور اسی محبت کو انہوں نے اس زمانے میں یاد دلایا جب وہ قید ہو کر آئی تھیں، اور حضور پاک علیہ السلام جب یہ واقعات سن رہے تھے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، آپ نے استقبال فرمایا اپنی بہن کا اور ان کی زبان کی لاج رکھی قیدیوں کو رہا فرمایا۔ نمونہ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے۔ قرآن کریم نے صاف کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد نبی کی زندگی میں تمہارے لیے سب سے خوبصورت نمونہ موجود ہے، سب سے بہترین آئیڈیل ہمارے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ بہنوں کے بعد بیٹیوں کا مرتبہ آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی بیٹیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انا وکافل البنتین کہاتین فی الجنہ، حضور نے دو انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا میں اور دو بیٹیوں کی پرورش کرنے والے کل جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ دو انگلیاں جو شہادت کی انگلی اور اس کے بازو کی انگلی جس کو بیچ کی انگلی کہتے ہیں، دونوں انگلیوں کو ملا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہاتین فی الجنہ، ایسا ہوگا وہ شخص میرے ساتھ جنت میں جو دو بیٹیوں کی پرورش کرے۔ پرورش کا کیا مطلب ہے؟ بچپن سے ان کی دینی اخلاقی تربیت کرے، اور جوانی کے عالم میں آنے کے بعد نکاح کے بعد کی زندگی کی ٹریننگ دے، ان کی تربیت کرے، اور نکاح کے قابل ہونے کے بعد ان بچیوں کا بہترین نیک رشتہ لگا دے اور انہیں نکاح کر کے رخصت کرے۔ بس یہاں تک کہ اس ذمہ داری کو نبھانے والے ماں باپ کے لیے اور بالخصوص باپ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے ایسا شخص کل جنت میں میرے پڑوس میں ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے دو بیٹیاں عطا فرمائیں اور وہ اس طرح تربیت کر کے ان کا نکاح کر دیں۔ ایک روایت یوں ملتی ہے کہ حضور نے 3 بیٹیوں کا تذکرہ کیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اگر کسی کی 3 بیٹیاں نہ ہوں 2 ہوں؟ حضور نے فرمایا 2 پر بھی یہ بشارت۔ اور پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام اگر کسی کی 2 بیٹیاں نہ ہو 1 ہی بیٹی ہو تو وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو 1 بیٹی کی بھی اگر کوئی تربیت کر کے اس کا دینی رشتہ لگا دے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے وہ شخص بھی کل جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ یا تو پڑوسی ہے یا روایت کا مطلب یہ ہے کہ دونوں انگلیاں ملانے کے بعد بیچ کی انگلی اونچے ہوتی ہے اور شہادت کی انگلی نیچے ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ میری جنت یہاں اونچی انگلی کے برابر اور اس کی جنت مجھ سے بس اتنا نیچے، یعنی درجے میں اس کی جنت مجھ سے تھوڑا کم ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ مقام اونچا نبوت کا ہے اور اس کے بعد یہ مقام کفالت کا ہے۔ نبوت کا مقام اونچا ہے اور بیٹیوں کی کفالت کا مقام اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ پہ ہے، دوسرے درجے پر ہے۔ ان خوش بختوں کے لیے یہ اعلان ہے جو اپنی بیٹیوں کی بہترین تعلیم اور تربیت کریں۔ یہ جیسے ایک مدرسہ عائشہ نسواں ایک تربیت گاہ ہے، اسی طرح دینی ادارے ہیں، اور دینی اداروں کو چھوڑو سب سے بہترین مدرسہ خود ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود سے اس مدرسے سے پڑھنے والوں کی مثالیں امت مسلمہ کے سامنے ہیں۔ اللہ نے چاہا آگے میں ان کے 1-2 مثالیں آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا جو ماں بن چکی ہیں۔ ان کے لیے ماں آئیڈیل والی ماں بننے کی ضرورت ہے، جو بہنیں ہیں انہیں بھی بہن بننا ہے تو ایک ایسی معاشرے کی بہترین بہن بننا ہے جس کے ذریعے سے معاشرہ حسین تر ہو۔ اگر کوئی بیٹی ہے تو اسے فاطمہ کا نمونہ بننا ہے، اگر کوئی بہن ہے اسے شیما کا نمونہ بننا ہے، کوئی ماں ہے اسے آمنہ اور حلیمہ کا نمونہ بن کر کے امت کے سامنے آنا ہے، کوئی بیوی ہے تو اسے خدیجہ اور عائشہ بن کر امت کے سامنے آنا ہے، اور یعنی اپنے شوہر کے ساتھ ایسی زندگی گزارنا ہے جیسی ازواج مطہرات نے اور صحابیات نے اپنے شوہروں کے ساتھ یعنی صحابہ کے ساتھ اور ازواج مطہرات نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، اس نمونے کی زندگی گزارنا۔ اصل میں یہ عرض کر رہا تھا عورتوں کے مقام و مرتبے میں بیٹیوں کا مقام بھی اتنا بلند فرمایا کہ اس کو سبب جنت بیان فرمایا کہ اگر کوئی بیٹیوں کی تربیت کر کے ان کا بہترین نکاح کرے تو وہ جنت میں داخل۔ ماں کے قدموں کے نیچے بھی جنت، بہنوں کی پرورش کرے تو بھی جنت ہے، بیٹیوں
کی پرورش کر کے فرمایا ان کو اگر کوئی بندہ صحیح ڈھنگ سے ان کی تربیت کر کے نکاح کر دے تو بھی جنت ہے، ماں بھی جنت کا ذریعہ، بہن بھی جنت کا ذریعہ، بیٹی بھی جنت کا ذریعہ ہے۔ اور آگے بڑھو تو بہن عورتوں میں ایک اور درجہ ہوتا ہے جسے بیوی کہتے ہیں۔ بیوی کا جب معاملہ آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا سب ساز و سامان ہے، دنیا سب جہیز ہے، دنیا ساز و سامان ہے۔ فرمایا دنیا کا سب سے قیمتی سامان نیک بیوی ہے، دنیا کا سب سے قیمتی سامان نیک بیوی ہے۔ اگر دنیا کے کسی مرد کو بنگلہ بھاتا ہے اس کے دل کو، کاریں اچھی لگتی ہیں، لباس عمدہ سے عمدہ استعمال کرتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ خدا کا نافرمان بن کے زیور کنگن بھی استعمال کرتا ہے، اور اگر وہ بندے کو کھیتی باڑیاں بھلی لگتی ہیں یا اور گھر کے اندر میں ڈیکوریشن کرنے کے لیے وہ اعلیٰ ترین چیزیں ایکسپورٹ سے لا کر کے اپنے یہاں سجاتا ہے، تو اس مرد کی عقل ٹھکانے لانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین سامان نیک بیوی ہے کہ کسی کے پاس عمدہ بنگلہ بھی ہے، کاریں بھی ہیں، اور نوکر چاکر بھی ہیں، مال دولت بھی ہے، جائیداد اور پراپرٹیاں بھی ہیں، اور عمدہ لباس بھی ہے، قالینیں اس کے پاس بچھی ہوئی ہیں، اور نوکر چاکر حشم خدم ہر وقت اس کے استقبال میں رہتے ہیں، خدمت پہ رہتے ہیں۔ اس کے باوجود فرمایا اگر اس کے گھر میں نیک بیوی نہیں ہے، اس کا گھر ساز و سامان سے خالی ہے، اس سے زیادہ غریب کوئی انسان دنیا میں نہیں ہے جس کی قسمت میں نیک بیوی نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو نیک بیوی مل جائے تو اس کا مقدر کھل گیا، اس کے لیے کائنات کی تمام تر خوبیاں اس کے دامن میں آ گئیں، اور اللہ رب العزت کا سارا انعام اس کو نصیب ہو گیا کہ نیک بیوی سے بہتر دنیا کا کوئی سامان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہل معاشرے میں پڑے ہوئے لوگوں کے دل و دماغ کا تزکیہ کیا اور انہیں سمجھایا کہ بیویوں کو کمتر مت سمجھو، انہیں اپنے مقام اور رتبے میں گھٹیا مت سمجھو، بلکہ ان کا مقام تو انتہائی بلند و بالا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت نبھانے والی بیویوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی، محبت دی، اور ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا وہ عملی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا دنیا والوں کے سامنے کہ بیویوں کے ساتھ یہ محبت ہوتی ہے، ان کے ساتھ اس طرح رشتہ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ایسے برتاؤ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور پاک علیہ السلام کی میری زندگی میں 9 بیویاں تھیں اور 2 بیویاں دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں، کسی بیوی کے تذکرے پر مجھے اتنا رشک اور بعض مرتبہ فرمایا حسد نہیں ہوتا تھا جتنا حضرت خدیجہ پہ ہوتا تھا کہ وہ میرے سامنے اگرچہ نہیں تھی، دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں، اس کے باوجود حضور ہر وقت ان کی تعریف فرماتے رہتے تھے ان کے حسن اخلاق کی بنیاد پر۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے ان کے علاوہ کسی بیوی سے حسد نہیں ہوتا تھا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں امی جان خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ دنیا سے پردہ فرمانے کے باوجود حضور اتنے زمانے تک کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ خدیجہ کامل و مکمل نیک صالح خدمت گزار سچی بیوی بن کر حضور کے ساتھ رہیں، اسی لیے حضور پاک علیہ السلام ان کی یادوں کو بھلا نہ سکے۔ یاد تو چھوڑیے، آقا نے یہاں تک فرما دیا دنیا میں جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، مگر 2 فرد ایسے ہیں امت کے جن کے احسان کا بدلہ محمد بھی نہیں دے سکتا، ان کا بدلہ تو اللہ ہی دیں گے۔ 2 کون ہیں؟ مردوں میں ابو بکر اور عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور پاک علیہ السلام نے یہ تذکرہ فرمایا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نیک بیوی نے عملی نمونہ پیش کیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا ہے، سب سے پہلی وحی اترتی ہے، آپ حضرت جبریل کو اصلی صورت میں دیکھ کر گھبرا گئے، آپ تشریف لائے، اپنے گھر آئے، اپنی بیوی خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، میں نے ایک عجیب آج جو ہے
جن کو دیکھا ہے، یعنی ایک دیوتا کو دیکھا ہے، حالانکہ ایک فرشتہ دیکھا ہے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہیبت کھا گئے، بشری تقاضے کی بنیاد پر گھبرا گئے، اور امی جان کے پاس آئے اور فرمایا کمبل اڑاؤ۔ آپ کو کپاہٹ ہو رہی تھی، سردی ہو رہی تھی، حالانکہ عرب کی ریت ہے، گرما کا موسم ہے، اور آپ نے شدت کی سردی محسوس کی۔ امی جان نے کمبل اڑائی۔ جب افاقہ ہوا تب آپ نے پورا واقعہ سنایا، اور اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تھا بیان کیا، اور اس کے بعد فرمایا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ اس وقت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے چند کلمات کہے تھے جسے اسلام نے آج تک محفوظ کیا ہے، اور قیامت تک وہ محفوظ رہیں گے، قیامت تک وہ محفوظ رہیں گے۔ فرمایا امی جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم تحمل الکل تکسب المعدوم تعین علی نوائب الحق تقری الضیف۔ فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بے سہاروں کے آپ سہارا بن جاتے ہیں، بھٹکے ہوئوں کو آپ راہ دکھلاتے ہیں، مہمانوں کی آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور مسافروں کو آپ راستہ بتلاتے ہیں۔ آپ کی خوبیاں، آپ کے کمالات اور آپ کی وہ سماجی خدمات کا امی جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تذکرہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اس واقعے کو آپ سن رہی ہیں، اور آپ کو اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ پہلے نمبر پر یہ کہ شوہر گھر آیا، باہر کے ماحول سے آیا، اور پتہ نہیں باہر کے ماحول میں کن کن چیزوں سے لڑا کر آیا ہے، کیسے کیسے سامنے اور مقابلے کر کے گھر آیا ہے۔ اپنے آنے والے شوہر کا پہلے استقبال کیجئے، اس کی پیشانی کا پسینہ صاف کیجئے، اس کی خدمت میں پانی کا گلاس پیش کیجئے، اور اس کو اطمینان سے پہلے بیٹھائیے، اور بیٹھنے کے بعد اب اس کی کارگزاری لیجئے۔ اگر وہ ہمت توڑ رہا ہو اسے ہمت دلائیے۔ یہ نیک بیوی کا کام ہے۔ جیسے حضرت خدیجہ نے اس فرض کو نبھایا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھبرائے ہوئے آئے، امی جان نے ہمت دلائی اور آپ کے کمالات کا تذکرہ کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے بیوی کی نظر میں اپنے شوہر کے کمالات زیادہ ہونے چاہیے، نقائص اور کمزوریوں پہ نظر نہیں ہونا چاہیے۔ عموم بلوا ہے اس معاشرے کا، اور آج کے زمانے کی انتہائی بڑی غلطیوں میں سے غلطی یہ ہے کہ عورتیں عموماً اپنے شوہروں کی کمزوریوں پہ نظر رکھتی ہیں، کمالات پہ نظر نہیں رکھتی، اور بار بار اس کی کمزوریوں کے طعنے دیتی ہیں، جس کی وجہ سے شوہر مزید کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، ہمت توڑ دیتا ہے، اور آپس میں گھر میں بھی انبن ہو جاتی ہے، گھر جنت کے بجائے جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے۔ آپ اگر حضرت خدیجہ کی نام لیوا ہیں تو سنو کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عملی نمونہ نیک بیوی ہونے کا کیسا حسین پیش کیا کہ وہ کمال درجے کو پہنچی کہ حضرت عائشہ جیسی ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ مجھے خدیجہ کے نام سے بھی حسد ہوتا تھا، ان کے تذکرے سے حسد ہوتا تھا، صرف اس بنیاد پر کہ خدیجہ نے کمالات حاصل کیے تھے۔ اور یہ حسد وہ ہے جو گناہ والا حسد نہیں ہے، یہ بشری تقاضے سے سوتن والا جو حسد ہے وہ حسد، اور سوتن والا معاملہ اور سوتن والی غیرت کا لفظ حدیث میں آتا ہے، حسد کا لفظ نہیں آتا۔ فرمایا مجھے سب سے زیادہ غیرت حضرت خدیجہ سے ہوتی تھی۔ تو یہ جو غیرت کا لفظ آیا ہے، اس غیرت کا سبب کیا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ کمالات تھے کہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کو تسلی دیتی ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے جوڑنے کا کام آپ کرتے ہیں، اور آپ بے کسوں کے سہارا بن جاتے ہیں، آپ لوگوں کو بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھلاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ نبوت سے پہلے کے تمام کمالات پر حضرت خدیجہ کی نظر تھی، اور ان کمالات کا تذکرہ کرتے ہوئے امی جان رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک علیہ السلام کی ہمت افزائی فرمائی، آپ علیہ السلام کو تسلی ہوئی، اور سب سے پہلے ایمان میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا داخل ہوئی ہیں۔ امت مسلمہ میں سب سے پہلے مومنہ ہی ہے، عورت ہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں لیڈیز فرسٹ، لیکن انہوں نے
آفسوں میں لیڈیز کو فرسٹ کر دیا، سواریوں میں لیڈیز کو فرسٹ کر دیا، بازاروں میں لیڈیز کو فرسٹ کر دیا۔ اسلام نے خدیجۃ الکبریٰ کا نمونہ پیش کر کے بتلایا اخلاق میں لیڈیز فرسٹ ہونا چاہیے، کمالات میں لیڈیز فرسٹ ہونا چاہیے، صفات میں لیڈیز فرسٹ ہونا چاہیے، جیسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرسٹ تھی۔ مومنہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہیں، حضرت ابو بکر دوسرے نمبر پہ ہیں، پہلے نمبر پہ حضرت خدیجہ ایمان لے آئی ہیں۔ شہادت کا رتبہ بھی اسلام میں سب سے پہلے حضرت سمیہ کو نصیب ہوا، وہ بھی خاتون ہی تھی، یعنی معلوم ہوا کہ اسلام کے لیے اپنی جان و مال اور اپنی تمام تر خواہشات کی قربانی دینے کا کام بھی سب سے پہلے ایک خاتون نے ہی کیا ہے۔ اور ہمیشہ اسلام کی ترقی کے لیے جب بھی جان و مال اور خواہشات کی قربانی کا اعلان ہوگا، عورتوں ہی کو سب سے پہلے میدان میں اترنا ہوگا، انہیں اپنی قربانیاں دینی ہوگی، تب کہیں جا کر اسلام کی تاریخ میں پھر سے وہ رنگ آئے گا جو رنگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے جو کمالات بیان فرمائے، ان کمالات کا تذکرہ کرتے ہوئے علماء لکھتے ہیں کہ اگر یہ کمالات دنیا کے کسی شخص میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں فرماتے۔ معلوم ہوا کہ ہمیں بھی ان کمالات کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، رشتے جوڑنے کا کام کریں، مہمانوں کی مہمان نوازی سیکھیں، اس لیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کے بعد اللہ برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ رشتہ داریاں جوڑنے والوں سے اللہ اس بندے کو اپنے سے جوڑے رکھتے ہیں، کہ جو رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے اللہ اسے اپنے سے جوڑتے ہیں، اور جو رشتہ داری کو توڑتا ہے اللہ اس کو اپنے سے توڑ دیتے ہیں۔ اور عورتیں بیچاری جذباتی ہوتی ہیں، بات بات میں رشتے توڑ دیتے ہیں، بات بات میں رشتے توڑ دے، اپنے بیٹے سے بھی کہہ دیتی ہیں آج کے بعد تو میرا بیٹا نہیں، بہو سے کہہ دے تو میری بہو نہیں، بہن سے کہیں تو میری بہن نہیں۔ جی، رشتے توڑنے کا کام سب سے آسان ہے۔ علماء نے لکھا ہے طلاق کا حق اللہ نے اسی لیے مردوں کو دیا، اور اگر عورتوں کو دیا ہوتا تو آج تک پتہ نہیں کتنی عورتیں طلاق پا کر کے بیٹھ چکی ہوتی، عورتیں نہیں، مرد، کتنے مرد طلاق پا کر بیٹھ چکے ہوتے، کیوں تو جذباتی ہوتی ہیں اور جذبات میں ہمیشہ غلط فیصلے کر لیتی ہیں۔ میں عملی نمونے کی بات کر رہا تھا، عورتوں میں عملی نمونہ پیش کیا امی جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ ماں کا مقام، بیوی کا مقام، بیٹی کا مقام اور بہن کے مقام اور رتبے کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیا، اور بیان کر کے امت تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ عورت ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، کسی بھی روپ میں تمہارے سامنے ہو، بہرحال وہ با کمال ہوتی ہے، بہرحال وہ با عظمت ہوتی ہے، اس کی ایک عزت ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی اس امتیاز کو، اس فرق کو اور فرق مراتب کو ختم کر دیا۔ لوگ یہ سمجھیں کہ مردوں کا مقام بڑا ہے، عورتوں کا مقام چھوٹا ہے۔ جہاں بڑا رکھنا تھا اللہ نے وہاں بڑا رکھا، ذمہ داریوں کے اعتبار سے مردوں کے مقام کو بلندی عطا فرمائی، لیکن اعمال کے اعتبار سے اللہ نے کوئی فرق بیان نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کریم نے صاف اعلان کر دیا من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ میں نے شروع میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارے لیے راہ ہدایت قرآن کریم ہے۔ چنانچہ قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھیے، فرمایا کہ مرد ہوں یا عورتیں جو بھی نیک اعمال کریں گے اللہ انہیں دنیا میں بھی بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں اس عمل سے بہتر بدلہ دیں گے جو انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا۔ اس آیت قرآنی میں اور اس کے علاوہ اور بھی ایسی 2-3 آیات قرآن کریم میں موجود ہیں جہاں اللہ نے مردوں عورتوں کو ایک ساتھ بیان کر کے یہ اعلان کر دیا کہ اعمال کے اعتبار سے مرد ہوں یا عورتیں اجر اللہ کے پاس دونوں کا برابر ہے، اجر اللہ کے ہاں دونوں کا برابر ہے۔ جب اجر برابر ہے تو یہ بات بھی کھل کر سامنے آ گئی کہ دونوں کا مرتبہ بھی برابر ہے، فرق مراتب نہیں ہے، قرآن کریم نے اس کو پیش کر دیا ہے۔ تو میری ماؤں بہنوں، پہلے نمبر پر یہ پیغام میں دے رہا تھا، اور یہ ساری دلیلیں اور یہ ساری روایتیں اور آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا عین مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانیں، آپ کی ہستی کیا ہے۔
آپ کون ہیں؟ آپ وہ عورت ہیں کہ ماں ہو تو آپ کے قدموں تلے جنت ہے، آپ اگر بہن یا بیٹی ہیں تو پرورش کرنے والوں کی جنت کا سامان ہے، آپ بیوی ہیں تو دنیا کا سب سے بہترین سامان ہے، آپ کا مقام کہیں بھی مذہب اسلام نے کم سے کم تر نہیں رکھا ہے، بلکہ ہر جگہ آپ کے مقام کو بلندی عطا فرمائی۔ جب بلندی عطا کی ہے تو پھر آپ کے ذہن میں یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ مذہب اسلام کی ترقی میں محض مردوں کا کردار نہیں رہا ہے بلکہ عورتوں کا بھی ایک بلند و بالا کردار رہا ہے۔ چنانچہ مردوں عورتوں میں میں نے جیسے دو مثالیں پیش کی، اسلام لانے والی حضرت خدیجہ سب سے پہلے ہیں، شہادت پانے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کے علاوہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کے سامنے حضرت فاطمہ زہرا بیٹی کی شکل میں آتی ہیں، عملی نمونہ پیش کر رہی ہیں محبت رسول کا بھی اور محبت والد کا بھی، کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لانے سے پہلے دروازے پر استقبال کو آ جاتی تھیں اور اپنے دوپٹے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک صاف کر لیتی تھی، اور اگر کبھی دشمنوں نے آپ کو پتھر برسائے تھے تو اس خون کو بھی امی حضرت فاطمہ زہرا سیدۃ نساء اہل الجنہ اپنے دوپٹے سے پوچھ لیا کرتی تھی۔ وہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ آپ کعبۃ اللہ کے سائے میں ہیں، آپ پر دشمن نے اونٹ کی اوجڑی لا کر کے ڈال دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، وہاں اس اوجڑی کو ہٹانے کا کردار ادا کرنے والی یہی خاتون جنت اور سردار خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تو ہیں، اور یہی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے گھر میں فاقہ ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں دودھ کا پیالہ پیش کیا جاتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا پیالہ لیتے ہیں، اتنے میں فاطمہ اور فاطمہ کے گھر کے ننھے بچے حسن و حسین کی یاد آتی ہے، آپ حضرت بلال کو بلا کر فرماتے ہیں بلال یہ دودھ کا پیالہ لے جاؤ، حسن و حسین 4 روز سے بھوکے ہیں، بیٹی فاطمہ بھوکی ہے، جاؤ انہیں یہ دودھ کا پیالہ دے آؤ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ کا پیالہ لیے حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لاتے ہیں اور وہ دودھ کا پیالہ اندر کر دیتے ہیں، اور حضرت فاطمہ دودھ کا پیالہ لے کر اپنے 4 دن کے بھوکے اور فاقہ کیے بچوں کی طرف جاتی ہیں اور یہ دودھ کا پیالہ اب بچوں کے حوالے کرنا چاہتی تھیں، اتنے میں دروازے پہ پھر دستک ہوتی ہے، دیکھا کون آیا ہے تو ایک فقیر تھا اور یہ کہہ رہا تھا 3 روز کا بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو مل جائے تو عنایت فرما دیں۔ اب دیکھو یہ خاتون جنت کا کردار، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں خود نہ پی کر بیٹی کے حوالے کرتے ہیں، بیٹی کے گھر بھیجتے ہیں، ننھے نواسوں کا خیال آتا ہے، باپ کا یہی تو کردار ہوتا ہے، خود بھوکا رہتا ہے، خود تڑپتا ہے، مگر اپنی بیٹی کے آنکھ میں کبھی آنسو نہیں دیکھتا، اس کے آنکھ میں آنسو نہ آئے اسی لیے تو گھر بیچ کر بھی اپنی پوری پونجی اور سارا سرمایہ نیلام کر کے اپنی بیٹی کو دلہن بناتا ہے، رخصت کرتا ہے، ایک قطرہ اپنی آنکھ کا ٹپکنے نہیں دیتا، اور جب بیٹی چلی جاتی ہے کمرہ بند کر لیتا ہے اور گودڑیاں اوڑھ لیتا ہے، تکیے کے نیچے سر ڈھانپ لیتا ہے اور پھر سسکیاں بھرتا ہے اور پھر بھی خدا سے یہی کہتا ہے اللہ یہ سب کچھ لٹایا اس لیے تاکہ میری بیٹی خوشحال رہے، اس جذبے سے دعائیں کرتا ہے، وہ پھر خدا سے اس آہوزاری میں اور ان سسکیوں میں بھی اللہ سے یہ نہیں مانگتا کہ اللہ پھر سے میری دولت لوٹا دے، نہ وہ یہ چاہتا ہے اس کی دنیا کی سب سے بڑی دولت اس کے لیے بیٹی کی خوشیاں ہیں۔ یہی نمونہ پیش کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بیٹی کو آپ نے دودھ کا پیالہ بھیج دیا کہ بیٹی اور نواسے پی لیں، اور ادھر فاطمہ کا جذبہ ایمان تو دیکھو، جب دودھ کا پیالہ لے کر بچوں کی طرف آتی ہیں، ادھر فقیر نے دستک دی اور پھر فوراً فقیر کی طرف دیکھ کر اپنے بچوں سے پوچھتی ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے اس وقت حضرت حسن کی عمر 6 سال ہے، حسین کی عمر 4 سال ہے، دریافت فرماتی ہیں بیٹا اگر یہ دودھ کا پیالہ تم پیتے ہو پیٹ بھرے گا، فقیر پیتا ہے تو اس کے بدلے جنت کا دودھ ملے گا، میرے بچوں بتاؤ کیا فیصلہ کریں؟ ننھوں نے جواب دیا امی جان ہم 1 روز اور بھوکا رہ لیں گے، آپ یہ دودھ کا پیالہ
فقیر کے سپرد کر لیں، وہ دودھ پی لے، اللہ اس کے بدلے ہمیں جنت کا دودھ عطا فرمائے۔ یہ مشقت گوارا کی نواسوں نے، مگر یاد رکھیں کہ نواسے خود سے اس مشقت کو گوارا کرنے والے نہیں بنے، ان کی ماں میں مشقت کا وہ جذبہ تھا، اور اس ماں میں مشقت کا جذبہ پیدا کرنے والی ہستی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی، کہ ایک مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ دوڑے ہوئے آئے، کہا فاطمہ غلام و باندیاں بٹ رہی ہیں مدینے میں، مسجد نبوی میں، جا ابو سے کہے علی کو غیرت آتی ہے، داماد بھلا کیوں فریاد رکھے، داماد بھلا کیوں فریاد رکھے، ہے دامادوں کو اللہ غیرت عطا فرمائے تو علی والی غیرت عطا فرمائے، علی والی غیرت عطا فرمائے۔ علی نے فریاد رکھنے کو گوارا نہیں کیا کہ داماد کو فریادیں غیرت گوارا نہیں کرتی۔ آج تو دامادوں نے منہ پھاڑ رکھے ہیں، دامن پسار رکھے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، بھیک منگے بن گئے ہیں، اور اپنے سسر سے پتہ نہیں کیا کیا جائیدادیں، پراپرٹیاں اور عجیب عجیب جہیز کے سامان کے مطالبے کرتے ہیں، ہنڈے اور جہیز کے مطالبے کیے جاتے ہیں۔ غیرت علی مرتضیٰ والی ہونی چاہیے۔ علی نے کہا فاطمہ تو جا ابو سے تو باندی اور غلام مانگ لے، خدمت کے کام کر لیں، کہ تمہارے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں چکی کو پیس پیس کر کے، اور جو ہے کنویں کی ڈول کی رسی رگڑ رگڑ کر کے آپ کے مونڈے پر بھی نشان پڑ گئے، جاؤ ابو سے مطالبہ کرو، کچھ غلام باندی مل جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، امت کو بانٹنے والا وہ نبی، کائنات کا انصاف پسند وہ بادشاہ، اور کائنات کا عدل پسند وہ بادشاہ، وہ حکمراں، اگر آپ چاہتے اپنی بیٹی کے لیے بھی غلام و باندیوں کا انتظام فرماتے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کی حقیقی تربیت فرمانا چاہتے تھے اور سچائی کی طرف نظریں پھرانا چاہتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ نے مطالبہ کیا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میں تجھے اس سے بہتر نہ چیز بتا دوں، اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور ایک روایت میں 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، اللہ تجھے غلام و باندیوں کی جو ضرورت ہے ان کلمات کی برکت سے تیری تھکان کو ختم کر دے گا۔ حضرت فاطمہ حشاش و بشاش اس مجلس سے اٹھی، یہ نہیں کہا کہ ذکر سے کیا ہوتا ہے، یہ تسبیحات سے کیا فائدہ، مجھے تو غلام باندی کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہا کہ اس دینی تربیت سے کیا ہوتا ہے، بلکہ یقیناً محکم تھا، ہوتا اسی سے ہے، یقیناً میرے نبی کی اور میرے ابو کی زبان مبارک سے جو نکلا ہے اللہ نے اس میں میرے لیے خیر رکھی ہے۔ وہی کلمات لے کر کے حضرت فاطمہ اٹھیں اور آ گئیں، اور وہ تحفہ حضرت فاطمہ کی قربانی کے نتیجے میں امت مسلمہ کو آج تک نصیب ہوا ہے۔ اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ماں بہنوں، تم بھی کبھی تھک جاتی ہو، اور اب تمہارے دن بھر کے کاموں میں تمہاری جو تھکاوٹ ہے وہ مثالی ہے۔ یقین جانیے کہ آپ کے شوہروں کو اس کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی بے غیرت جاہل ہی ہوگا جسے اس کا احساس نہ ہو، ورنہ ہر مرد کے دل میں غیرت اور احساس اپنی بیوی کے لیے جتنا زیادہ ہوتا ہے دنیا کی کسی اور ہستی کے لیے اتنا نہیں ہوتا۔ آپ تھک جاتی ہیں، آپ کی تھکاوٹ انہیں بھی نہیں دیکھی جاتی، مگر اس وقت میں میری ماں بہنوں حضرت فاطمہ کا وظیفہ دوہرا لیا کرو۔ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، یہ 100 مرتبہ اللہ کا ذکر کر لو، یقین مانو کہ فاطمہ کی جیسی تھکاوٹ ختم ہوئی، آپ کی بھی تھکاوٹ انشاءاللہ ختم ہوگی۔ میں اصل یہاں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دنیا نہیں دی، اپنے نواسوں کے حوالے دنیا نہیں فرمائی، تربیت کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی تربیت کے پیش نظر یہی تو وہ خاتون جنت ہیں، یہی تو سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت علی کی بیوی حضرت فاطمہ ہیں، جن کا تذکرہ کرتے ہوئے علماء کے ماشاءاللہ جگر کے اندر میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ وہ خاتون ہیں جن کے ناخن کو بھی کسی نامحرم مرد نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ خدا کرے کہ وہ غیرت ہماری بیٹیوں کو بھی نصیب ہو جائے،
اور آج تو امت مسلمہ کی بیٹیوں کا جو حال ہے، آئے دن آپ خبریں پڑھ رہی ہیں، خبریں سن رہی ہیں، واٹس ایپ اور پتہ نہیں کس کس ذریعے سے آپ کے کانوں تک بھی باتیں پہنچتی ہیں کہ تربیت کے نہ ہونے کی بنیاد پر ہماری بیٹیاں نعوذ باللہ غیروں کی منکوحہ بنتی چلی جا رہی ہیں، غیروں کی بیویاں بن رہی ہیں۔ کالج اور بے حیائی کے ماحول نے ہماری بیٹیوں کو برباد کر کے رکھا ہے۔ ضرورت ہے اس وقت معاشرے میں اپنی بیٹیوں کی بہترین تربیت کرنے کی۔ تربیتی نظام قرآن کریم نے ہمارے سپرد کیا ہے۔ میں نے ایک درمیان میں جملہ کہا تھا، اگر یہ عورت کی ہستی سنور جائے تو یہ صرف نہ اپنے آپ کے لیے بلکہ پورے اسلامی معاشرے کے لیے اور اسلامی معاشرے میں جینے والے ہر فرد، ہر انسان کے لیے سعادت اور نیک بختی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ مگر اس تربیتی سسٹم کو سیکھنا تو ہوگا۔ قرآن کریم کا اب وہ آپ ہاتھ لگائیے، وہ قرآن کریم جس کو خود قرآن اپنا تعارف کر رہا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن کریم ہر ایک انسان کی جو تربیت پانا چاہتا ہے، بہترین تربیت کرتا ہے، تو عورتوں کی بھی تو تربیت قرآن کریم نے پیش فرمائی ہے۔ قرآن کریم کو اٹھائیں تو سب سے پہلے قرآن کا جو پیغام آتا ہے وہ عقائد کی لائن سے آتا ہے، اور قرآن کریم یہ کہتا ہے لا یشرکن باللہ، عورتیں خبردار رہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ شریک کا مطلب فقط عبادت میں نہیں ہے، شریک کا مطلب عبادت میں بھی اللہ کا کوئی غیر نہیں آنا چاہیے، محبت میں بھی اللہ کا کوئی غیر نہیں آنا چاہیے، اور عظمت میں بھی اللہ کا کوئی غیر نہیں آنا چاہیے، نصرت میں بھی اللہ کا کوئی غیر نہیں آنا چاہیے۔ شرک سے اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ کیا ہے شرک سے پاک رکھنے کا مطلب؟ اللہ کے غیر کی پوجا نہ ہو، اللہ کے غیر کے سامنے ماتھا نہ ٹکائیں، اللہ کے غیر سے منتیں سماجتیں نہ کریں، اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے جائیں، اللہ کے غیر کو خدا کا مقام نہ دیا جائے۔ یہ پہلے نمبر پہ ہے اپنے عقیدے کی حفاظت میں۔ دوسرے نمبر پر جو محبت، جو تعلق اللہ سے ہے، وہ محبت اور وہ تعلق اللہ کے غیر سے نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے غیر سے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ معاف فرمائیں آج کے اندھے عاشقوں کو، اور یہ عاشق نہیں حقیقت میں فاسق ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ جاہل ہیں، اور ان کے عقل پہ اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں، یہ اپنے معشوق کو خدائی مقام تک پہنچا دیتے ہیں اور اس کے بعد خود کفر کی کھائی میں گر جاتے ہیں، شرک کی کھائی میں گر جاتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں اور اللہ کے تعلق میں، اور جو رشتہ محبت کا اللہ کے ساتھ ہے، اس رشتے میں نبی کی شرکت بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ جب نبی کی شرکت گوارا نہیں ہے تو غیر نبی کی شرکت کو اللہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ اور ہمارے یہاں یہ کہ ولیوں کے ساتھ عجیب محبت کا رشتہ کہ ان کو خدا کے مقام تک پہنچا دیا، نہ علی کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ نبی کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ ولی کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کسی اور اللہ کے بندے سے ہونا چاہیے۔ محبت کا رشتہ جو اللہ سے ہے وہ صرف اللہ ہی سے ہے۔ اس کی محبت میں یعنی خدائی شان سے اس کی جو محبت ہے، اس محبت میں اس کا غیر، اس کو اگر شریک کر لیا جائے، یہی شرک کہلاتا ہے۔ تو قرآن کا سب سے پہلا پیغام کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، مدد مانگو اللہ سے مانگو، اللہ کے غیر کے سامنے بھیک مت مانگو، دامنوں کو مت پسارو، اسی سے مانگو وہی دینے والا ہے، اسی کے سامنے دوگانہ ادا کرو، اسی کے سامنے اپنے آنسوؤں کو نرم گرم ٹپکاؤ اور اس سے مانگو، وہ تمہاری منتیں، تمہاری تمام ضرورتوں کو پورا فرمانے والا ہے۔ اگر وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اگر وہ صحابہ اور صحابیات کے لیے زندہ تھا، وہ آج بھی زندہ ہے۔ حی لا یموت، وہ کبھی بھی مرنے والا نہیں ہے، اس کو زندگی ہمیشہ کی ملی ہے، وہ ہمیشہ کی ضرورتیں پوری کر لیتا ہے۔ لہذا اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ کے سامنے مصلے بچھاؤ، اللہ سے دعائیں کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو۔ اور میری ماں، تم اگر ماں ہو تو یقین مانو تم سے زیادہ دنیا میں کسی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تم سے زیادہ کہ تم جب مانگتی ہو اپنی اولادوں کے لیے، خدا کے عرش ہل جاتا ہے، عرش کے پلر، عرش کے ستون ہلنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے تمہاری دعاؤں میں وہ پاور رکھا ہے، مگر افسوس امت کی ماؤں کے دامن جب
پہلے اٹھ جاتے تھے اور ان کے بازو اٹھتے تھے، امت کے مقدر بدل جاتے تھے، وہ فاتح اعظم صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے تھے، وہ فاتح اندلس پیدا ہوئے، وہ ٹیپو سلطان شہید پیدا ہوئے، وہ حسین احمد مدنی اور شیخ الہند اور علامہ نانوتوی، علامہ تھانوی اور یہ ساری مثالی شخصیات پیدا ہوئیں، اس لیے پیدا ہوئیں کہ ماؤں کے دامن اللہ کے سامنے پھیل گئے تھے اور انہوں نے اللہ سے لجاجتیں اور منتیں سماجتیں کی تھیں اور امت کے اندر انقلاب بپا ہو چکا تھا۔ مگر آج ان عورتوں کے پاس رونے کو وقت نہیں ہے، اگر رونے کو وقت ہے اپنی فریادوں کے لیے رونے کا وقت ہے، اپنی خواہشات کے لیے رونے کا وقت ہے، اپنی دنیا کی ٹھکریوں کے لیے اور دنیا کی معمولی شاپنگز کے لیے ان کے پاس رونے کا وقت ہے۔ حالانکہ تجوری میں کتانوں کی ساڑیاں پڑی ہیں، لباس پڑا ہوا ہے، پوری تجوری بھری پڑی ہے، پھر بھی ہرس باقی ہے، پھر رونا ہے تو اسی پہ رونا ہے۔ دنیا بھر کا سامان آپ کے گھر میں بنگلے میں پڑا ہے، پھر بھی خواہشات ہیں کہ رکتی نہیں ہیں، اس پہ رونا چلتا رہتا ہے۔ زیورات کے لیے سال میں ایک دفعہ رونا آ جاتا ہے، کپڑوں کے لیے مہینے میں ایک دفعہ رونا آ جاتا ہے، اور پھر اپنے بچے بچیوں ان کی فریادوں کے لیے۔ کیا صحابہ اور صحابیات کے زمانے میں دنیا کی ریل پیل نہیں ہوا کرتی تھی؟ صحابہ نے وہ دور پہلے دیکھا کہ ان کے گھروں میں 3 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے، اور جب عمر فاروق کا دور آیا تو صحابہ نے وہ دور بھی دیکھا کہ قیصر و کسریٰ بھی ان کے غلام بن چکے تھے۔ مگر اس زمانے میں بھی صحابہ کہتے تھے کہ ہمیں نبی کا وہ زمانہ ہی محبوب ہے جس میں فاقہ ہوا کرتا تھا اور اللہ اللہ ہوا کرتا تھا، اور انہوں نے کبھی بھی مال و متاع کی طرف اپنی نظروں کو نہیں للچایا، نہ کبھی فریادیں کی ہیں۔ میری ماؤں بہنوں، اس دور کو پھر سے یاد کرو۔ آج امت مسلمہ کی یہ سسکتی حالتیں تم سے فریاد کر رہی ہیں۔ ان عورتوں کو تنہائی میں بیٹھنا ہوگا، تہجد میں اٹھنا ہوگا، رات کی تنہائیوں میں، ٹھنڈی کے موسم میں، اگرچہ کہ ٹھنڈے پانی سے ہو، وضو کر کے کپ کپاتے جسم کے ساتھ اس مصلی پہ ٹھہرنے کے بعد 2-4 رکعتوں کے بعد تم اپنے دامن کو پھیلاؤ گی اور اپنی ان جوان بیٹیوں کے مقدر کے سنورنے کی بھیک مانگو گی۔ خدا کی قسم ایک بیٹی بھی مرتد نہیں ہو پائے گی، ایک بیٹی مرتد نہ ہوگی، ایک بیٹا دنیا کا فاسق و فاجر نہیں ہوگا اگر ماؤں کو رونا آ جائے۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں کو اس آہ و بکا کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصل چیز شرک سے حفاظت ہے، اللہ کے غیر سے بچو۔ اللہ کے غیر کے سامنے دامن پھیلا پھیلا کر تمہارے بازو تھک گئے ہوں گے، تمہاری زبانیں اب تک گھس چکی ہوں گی، تم نے بہت دنیا مانگ لی، اب ایک دفعہ اپنے رب کے پاس بیٹھو، اکیلے میں بیٹھ کر کو اللہ آج تک دنیا کر کے جی رہی تھی، آج کسی مسافر نے آ کر ہمیں بیدار کیا، ہمیں سمجھایا، اللہ میں توبہ کرتی ہوں، آج کے بعد دنیا نہیں، اے دنیا کے پیدا کرنے والے، آج کے بعد میں تجھ سے تیرا سوال کروں گی، تجھ سے میں تجھ کو مانگ لوں گی کہ تو مل جائے تو سب کچھ حاصل ہے اور تو نہیں تو کچھ بھی حاصل نہیں، کہ اللہ اللہ ہے تو یارو جان ہے، اللہ اللہ ہے تو یارو جان ہے، ورنہ یارو جان بھی بے جان ہے، ورنہ یارو جان بھی بے جان۔ تو بنیادی چیز میری بہنوں، شرک سے حفاظت، بچاؤ اپنے آپ کو۔ کہاں جا رہی ہو؟ کس کے در پہ جا رہی ہو؟ کس کو تم نے کارساز بنا رکھا ہے؟ کس کو تم نے کرتا دھرتا سمجھا ہے؟ دنیا کا اس کے علاوہ کوئی کرتا دھرتا نہیں ہے۔ وہ مالک الملوک ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس بات کا یقین دل میں پیدا کرنا سب سے پہلا تربیتی پیغام قرآن نے عورتوں کو دیا، لا یشرکن باللہ۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا ولا یسرقن، خبردار چوری مت کرنا۔ چوری سے مراد تو ایک عمومی دنیا کے اندر جو مطلب لیا جاتا ہے، کہیں سے مال کو چرانا، کہیں سے غلے کی چوری کرنا، زیورات کی چوری کر لینا، یہ واقعتاً چوری ہے، مگر اسلام فقط ظاہری چوری سے نہیں، باطن کی چوری سے بھی ڈراتا ہے۔ باطن کی بھی چوریاں نہ کریں، جان و مال کی کوئی کسی بھی قسم کی چوری نہ ہو۔ نماز میں چوری مت کرو، روزوں میں چوری مت کرو، تلاوت میں چوری مت کرو، ذکر و عبادت میں چوری مت کرو، حقوق کے معاملوں میں چوری مت کرو۔ لا
یسرقنا، خبردار چوریاں مت کرو، اللہ کو چوریاں پسند نہیں ہیں۔ اگر چوری ختم ہو جائے معاشرہ پورا کا پورا نیک اور صالح معاشرہ بن جائے۔ چوریاں بند کر دو، نماز پابندی سے پڑھو، اذان ہوئی مصلی بچھاؤ۔ حدیث میں آتا ہے اذان کے فوراً بعد مرد جماعت کے لیے مسجد جایا کریں، وہ مسجد میں نماز پڑھیں، ایک نماز کا 27 گنا ثواب۔ عورتیں اذان کے فوراً بعد گھر میں مصلی بچھائیں، انہیں بھی پوری کے پوری ایک نماز کا 27 گنا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ جماعت کی نماز کے برابر اجر تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اذان ہوئی فوراً مصلی بچھاؤ اپنے محلے کی اذان کے بعد اور فوراً نماز پڑھو۔ نماز کے بعد دیر تک مصلی پر بیٹھو، میرے الفاظ یاد رکھنا، نماز کے بعد دیر تک مصلی پر بیٹھو۔ وہاں تمہارا شوہر دنیا کے کسی بھی کام میں ہوگا، تمہارا بیٹا ہوگا، تمہارا بھائی ہوگا، تمہارا باپ ہوگا، تم مصلی پر یہاں ہوں گی، ان کے لیے دعائیں کر رہی ہوں گی۔ ان کو اللہ تھکان سے بچائے گا، تنگی سے بچائے گا، مصیبت سے بچائے گا، حالات سے بچائے گا، بے روزگاری سے بچائے گا۔ تمہارے مصلی پر بیٹھنے کی برکت سے انشاءاللہ تمہارے ساتھ جڑے تمہارے محرم مردوں کی زندگیوں میں اللہ خیر ہی خیر داخل فرمائے گا۔ مگر عورتوں نے مصلوں پر بیٹھنا چھوڑ دیا، بیٹھتی ہیں کرسیوں پر، بیٹھتی ہیں بیڈ پر، بیٹھتی ہیں دروازوں کی چوکھٹوں پر اور گیٹ پر، اور اس کے بعد ہاتھوں میں یا تو موبائل ہوا کرتے ہیں یا آس پاس سہیلیاں ہوا کرتی ہیں۔ ان کی غیبتیں، ان کی غیبتیں، ان کے تذکرے، ان کے تذکروں میں اپنی زندگی اور زندگی کے حسین لمحات کو ضائع کر کے خود برباد ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اور ان اعمال کی نحوستیں تمہارے ان اعمال کی بنیاد پر تمہارے گھر کے اتنے سارے محرم مردوں کو بھی بھگتنی پڑ رہی ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ تم اس سے توبہ کرو اور وہ چوری والی زندگی سے بچ کر نیکی والی زندگی پر قائم دائم ہو جاؤ کہ رسول مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شروع میں نے حدیث پڑھی، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت زوجها، چار باتیں سرکار نے فرمائی کہ جو بھی عورت اپنی نمازیں، 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھے، اپنے مہینے رمضان کے مکمل روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی، اپنے ناموس و عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، چار باتوں کا تذکرہ کر کے سرکار نے اگلا جملہ، حسین ترین جملہ فرمایا کہ وہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہتی ہے داخل ہو جائے، جنت کے جس دروازے سے چاہتی ہے، یعنی جنت کے تمام دروازے۔ صرف 4 عمل کرو میری بہنوں، 4 عمل کرو، جنت کے سارے دروازے کھل گئے۔ نمازیں 5 وقت کی پابندی سے پڑھو، فجر کا ناغہ مت کرو، فجر پورے دن بھر کی چابی ہے، دن بھر کی صحت، دن بھر کی برکت، دن بھر کی خیر اللہ نے فجر کی نماز میں چھپا رکھی ہے۔ اگر تم اور تمہارے شوہر اور تمہارے گھر کے مرد و عورتیں فجر میں سوئے پڑے ہیں، میرے الفاظ یاد رکھنا، فجر میں اگر تمہارے گھر کے افراد سوئے پڑے ہیں، کروڑ تم کوششیں کر لو، خدا کی قسم برکت تمہارے گھر میں کبھی نہیں آ سکتی۔ میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ پابندی کرو فجر کی نمازوں کی، اذان کے پہلے اٹھ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، 2 رکعت تہجد بھی پڑھ سکو تو پڑھ لو، دعائیں کرو، پھر فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار کا معمول بناؤ، تسبیحات کی پابندی کرو، تلاوت قرآن کی پابندی کرو، سورہ یاسین تم سے پڑھا جائے تو اللہ کی نعمت سمجھو اور اس کو عمل میں لے آؤ۔ تو پہلے نمبر پہ سرکار نے فرمایا 5 وقت کی نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور پھر فرمایا اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ عورتوں سے نمازیں بھی ہو سکتی ہیں، روزے بھی رکھ سکتی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پاک دامن رہیں ساری زندگی، مگر جب چوتھا مرحلہ آتا ہے شوہر کی اطاعت کا، یہاں آ کر دنیا کی اور ہمارے معاشرے کی بہت سی عورتیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ وہ شوہر کی اطاعت کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھتی۔ کیا انہیں یاد نہیں ہے رسول مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا دیا، جس عورت کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے اللہ اس عورت سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور وہ روایت بھی تو موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ رات کا وقت ہو، شوہر اپنی بیوی کے پاس آئے اور بیوی اس کو ناخوش کرے، ساری رات اللہ اور اس کے فرشتے اس عورت پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اور لعنت کے مفہوم کو حدیث قدسی میں بیان کیا گیا کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں، اذا غضبت، اللہ نے خود فرمایا اذا غضبت لعنت وان لعنتی تبلغ الى 7 من ولد، میں جب کسی سے ناراض ہوتا ہوں اس پہ اپنی لعنت بھیجتا ہوں اور میری لعنت 7 نسلوں کو برباد کر دیتی ہے۔ 7 نسلیں برباد ہیں میری بہنوں۔ اس لیے اپنے شوہر کی اطاعت کو لازم پکڑو، اپنے شوہر کے ساتھ فرمانبرداری کرو، اس کے حقوق میں چوری مت کرو، اس کی ناخوشی کا ذریعہ نہ بنو، اس کی خوشی کا ذریعہ بنو، رضا کا ذریعہ بنو۔ اولاد کے حقوق میں چوری مت کرو، اولاد کی تربیت پہ کوتاہی مت کرو، لا یسرقنا، خبردار چوریاں مت کرو۔ آج عورتیں ان معاملات میں چوری کا معاملہ کر لیتی، غلطی کا اعتراف بھی نہیں کرتی کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، باتیں بنانے لگ جاتی ہیں اور باتیں بناتے بناتے بات بنانے کی کوشش کرتی ہیں، مگر اللہ کی پناہ بنانے کے بجائے بات بگڑ جاتی ہے، بنانے کے بجائے بات بگڑ جاتی ہے۔ جہاں تم سے خطا ہو جائے فوراً معافی تلافی کر لو۔ شوہر سے سوری کہنے میں کتنی دیر ہے، سوری کہہ رہی تھی، معاملہ وہیں پر رفع دفع ہو گیا، اور اگلی مرتبہ اس غلطی کو دہرانے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور کسی بھی قسم کی اولاد کے حقوق میں، شوہر کے حقوق میں اور تم سے متعلق جتنے رشتے ہیں ان کے حقوق میں کوئی کوتاہی مت کیجیے، بہترین زندگی گزاریے۔ تربیت کا تیسرا پیغام قرآن نے کہا ولا یزنین، خبردار عورتیں زنا نہ کریں۔ زنا سے اگر ایک عورت محفوظ ہو جاتی ہے نسلیں محفوظ ہو جاتی، ایک عورت زنا سے محفوظ ہو گئی پوری نسلیں محفوظ ہو گئی، اور اگر خدا نہ خواستہ ایک عورت زنا میں مبتلا ہے اس نے پوری نسلوں کو برباد کر دیا، اس نے پورے معاشرے کو برباد کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے سختی کے ساتھ زنا کا کھل کر کے تذکرہ فرمایا، اسی لیے فرمایا تاکہ عورتیں سمجھ سکیں، سدھر سکیں اور اپنے آپ کی حفاظت کر سکیں۔ قرآن کریم نے چوتھا پیغام دیا وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنْ، خبردار عورتیں اپنے اولاد کا قتل نہ کریں۔ یہ پیغام کیوں اور کس زمانے میں سنایا جا رہا ہے؟ جب ماں باپ روزی کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل کر لیا کرتے تھے، یا معاشرے کی غیرت سے اپنی اولادوں کو قتل کر لیتے تھے، قرآن نے کہا خبردار اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ورنہ یہ بچی کل قیامت پہ پوچھے گی کس جرم میں مجھ کو قتل کیا گیا، اور اس کی جانب سے اللہ تعالیٰ خود پوچھیں گے، پھر اس وقت تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ وہ دور جاہلیت تھا جہاں عورتیں پیدا ہونے کے بعد، یعنی بچیوں کے پیدا ہونے کے بعد انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ جاہلیت سے بدتر زمانہ ہے، وہ حیوانیت کا زمانہ تھا، یہ حیوانیت سے بھی آگے درندہ صفتی کا زمانہ ہے کہ یہاں تو پیدا ہونے سے پہلے مشین کی گواہی پر بچوں کو خارج کر دیا جاتا ہے، اور انہیں ڈسچارج کر دیا جاتا ہے، اور ان بیٹیوں کو مردہ کر دیا جاتا ہے، اور ایسے کئی قصے اس وقت زمانے میں سننے کو آ رہے ہیں۔ عورتیں بچوں کو جننے سے کترا رہی ہیں، عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ اگر زیادہ بچے ہو جائیں تو دنیا والے ہمیں تھو تھو کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے شادیاں کرو، کل قیامت میں میری امت میں اضافے کی وجہ سے میں تمہارے نام کے ساتھ کل قیامت میں فخر کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام سنا رہے ہیں، اور عورتیں اور مرد اس وقت جاہل معاشرے میں جی رہے ہیں۔ یہودیت و نصرانیت کا جال دماغوں پر چھا گیا ہے اور دل پر اس کا میل و کچیل جم گیا ہے، جس کی وجہ سے یہی جو ہے یہودیت کی سوچ، نصرانیت کی سوچ دل و دماغ سے نکل رہی ہے، اور اولاد کی کثرت کو عیب سمجھا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم اولاد جس کی زیادہ ہوتی ہے اس کا گھر ہر وقت ہرا بھرا رہتا ہے، اس کے گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی مدد کے لیے افراد کی بہتات ہوتی ہے، اور کار خیر میں نوبت آ جائے تو اپنی اولادوں کے نذرانے پیش کرنے کو موقع مل جاتے ہیں۔ ایک نہیں 4 بیٹے اللہ کی بندی نے اللہ کے راستے میں شہید کیے ہیں، اس کے پاس 4 تھے تبھی تو بھیجے اس نے اللہ کے راستے میں، اور وہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ یہ تاریخ اسلام شہادت دیتی ہے۔ بہرحال قرآن کا پیغام ہے روزی کے ڈر سے تم اپنی اولادوں کو قتل مت کرو، اگر خدا نہ خواستہ تم نے ایسا کیا تو اللہ تم سے روزی کی برکت بھی چھین لے گا، اولاد کی نعمت بھی چھین لے گا۔ قرآن کریم نے اگلا پیغام دیا وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ مِن بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، خبردار کسی پر بہتان تراشی مت کرو،
معاشرے کا بگاڑ عورتوں کو اس طرف بھی لا چکا ہے۔ عامتاً عورتیں کسی مرد اور عورت کو بس دیکھ لیں تو ان کے بارے میں الزام تراشیوں کا انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ جہاں کسی کو دیکھ لیا وہاں شروع ہو گئے مختلف قسم کے الزامات۔ اگر خدا نخواستہ تم نے دیے ہیں، کسی پر الزام کسا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں اسے ثابت کرنا ہوگا، اور اگر تم نے ثابت نہیں کیا تو اس گناہ کو تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس کو میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں۔ نعوذ باللہ اگر کسی بہن نے کسی دوسری بہن پہ زنا کا الزام لگایا یا فلاں مرد کے ساتھ ناجائز رشتے کا الزام لگا دیا، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کی گواہی پیش کر، اس کا ثبوت دے۔ اگر وہ ثبوت دے دے تو فبیہا، اور اگر نہ دے سکی تو اللہ کہیں گے وہی زنا تیرے نامہ اعمال میں لکھتا ہوں، وہی الزام جو تو نے دوسرے پر لگایا تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس لیے میری ماں بہنوں، زبانوں کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو۔ معاشرے میں ایسی عورتیں پھرتی ہیں جن کا کام ہی صرف یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن اور دماغ کو خراب کیا جائے اور اس طرح کی گندی باتیں معاشرے میں پھیلائی جائیں، جس کی وجہ سے نیک اور دیندار گھرانوں تک یہ فساد اندر گھستا چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان گھرانوں میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی بہتان تراشیوں سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم نے آگے اعلان کیا، یعنی ان تمام معاملات میں وعدہ لیا گیا عورتوں سے، اور اس کے بعد پھر جن باتوں کی نصیحتیں ہوئی ہیں ان میں اگلی نصیحت ہے کہ بناؤ سنگھار تمہارا لمیٹڈ ہونا چاہیے، ان لمیٹڈ بناؤ سنگھار نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کا قرآن نے یوں تذکرہ کیا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پہلے زمانے میں جاہلیت کی عورتیں بناؤ سنگھار کر کے نٹ کھٹ کے لوگوں کے سامنے بازاروں میں پھرتی تھی، فنکشن ہالوں میں پھرتی تھی، اور یہاں وہاں گلیوں میں نکل آتی تھی۔ قرآن کریم نے پابندی لگائی اس جاہل معاشرے کی طرح تم بھی مت ہو جاؤ، اور ایسے بناؤ سنگھاؤ اور ایسے میک اپ کر کے اور بیوٹی پارلروں میں جا کر لاکھوں روپے خرچ کر کے تم اس طرح کے سودے بازیاں کر کے بازاروں میں مت آؤ، فنکشن ہالوں میں مت آؤ، نامحرم مردوں کی نظروں کے سامنے مت آؤ۔ اگر تم آتی ہو تو تم بھی اسی جاہل معاشرے کا حصہ قرار دی جاؤ گی۔ اس زمانے سے بدتر زمانہ یہ زمانہ نکل چکا ہے جہاں لباس کے اندر بھی عورتوں نے اسلام کا خیال نہیں رکھا، تنگ سے تنگ لباس، ننگا اور برہنہ لباس پہنا جا رہا ہے۔ فیشن کے نام سے اسے بہترین لباس سمجھا جانے لگا ہے، اور مردوں کی بھی غیرت مر گئی ہے۔ وہ بھی نہیں دیکھتے کہ میری بیوی کیسا لباس پہن کر میرے بھائی کے سامنے، یعنی اپنے دیور کے سامنے نکلتی ہے، جیٹ کے سامنے نکلتی ہے، گھر پر آنے والے دودھ والے اور سبزی والے کے سامنے نکل رہی ہے۔ مردوں کی بھی غیرت ختم ہو گئی، نہ باپ کو غیرت آ رہی ہے، نہ بھائی کو آ رہی ہے، نہ بیٹے کو آ رہی ہے، نہ شوہر کو آ رہی ہے۔ سب کی غیرتوں پہ پردے پڑ گئے کہ کیسا لباس پہنا جا رہا ہے، اور کیسا عجیب بناؤ سنگھار کر کے، اور کتنے اپنے کنگن بجا کر کے، کس طرح پازیب بجا کر بازاروں میں پھر رہی ہیں۔ اسکول اور کالجز میں ہماری نوجوان بیٹیاں جا رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا نہیں ہے، قرآن سے تربیت حاصل نہیں کی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، پہلے کیا کرتی تھی عورتیں ایسی، تم ایسا مت کیا کرو۔ آج یہودی وہی چاہتا ہے، یہود کی یہ انٹرنیشنل پلاننگ ہے کہ اسلام کی ماننے والی عورتوں کو ننگا کر کے بازاروں میں لے آؤ۔ برقع پوش خواتین بھی اسلامی لباس کا خیال نہیں کرتی ہیں، نہ ان کے برقعے اسلامی تہذیب پر ہیں، رنگ و روغن کے برقعے ہیں، چمکدار برقعے ہیں، فٹ برقعے ہیں جس سے پورے بدن کی ساخت جھلک رہی ہے، اور رنگ برنگ کے برقعے پہن کر اور نگینے والے برقعے پہن کر اور پتہ نہیں کس قسم کے برقعے، اور اس کے اوپر عجیب قسم کے پرفیومز اور خوشبوئیں لگا کر کے بازاروں میں نکلتی ہیں، جس سے اللہ کی پناہ کئی مردوں کی نظر کا، ان کی بدنیتی کا وہ شکار ہو جاتی ہے، ان کی بدخواہی کا شکار ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پتہ نہیں کیسے کیسے شیطانی حالات اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور یہ بندی سمجھتی ہے کہ میں تو برقع پہن کے باہر نکل رہی تھی، اسلامی برقع پہنی ہے، ایسی چادر جو سر سے پاؤں تک اوڑھا کرتی تھی صحابیات، اسی قسم کی ڈھیلی چادر جس کے اندر یہ پتہ بھی نہ چلے کہ یہ اندر والی جوان ہے یا بوڑھی ہے، اس کا احساس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ برقع اسلامی برقع ہے، وہ اسلامی شناخت ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تمہارے پاس تو تم جاہلیت کے معاشرے پہ جی رہے ہو۔ قرآن نے اگلا پیغام دیا
اپنی عفت و حیا کی حفاظت کرو. یحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن، خبردار اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی زینتوں کی نمائش مت کرو. عجیب بات ہے کہ عورتیں اس وقت دنیا میں شو پیس بن کے پھر رہی ہیں. شوقیہ ہماری نوجوان بچیاں ایسا عجیب سا میک اپ کر کے نکلتی ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے سج دھج کے مجھے جانا ہے اور کئیوں کی نظر میں مجھے بہتر دکھانا ہے اپنے آپ کو. عجیب اتفاق ہے کہ اسلام میں عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی فاستبقوا الخیرات کہا تھا کہ بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. یہاں الٹا معاملہ چل رہا ہے، برائیوں میں سب ایک دوسرے کا کمپٹیشن کرتے ہوئے نکل رہے ہیں اور اسلامی غیرت ختم ہوتی چلی جا رہی. قرآن کریم نے عفت و حیا کی حفاظت کا صاف طور پر اعلان کیا کہ تم اگر اپنی عفت اور حیا کی حفاظت کرو گے پورا اسلامی معاشرہ محفوظ رہے گا. انسانی معاشرہ محفوظ، نہ صرف اسلامی بلکہ پورا انسانی معاشرہ. کوئی بھی مذہب کا ماننے والا اپنی عورتوں پر کنٹرول کر لے اور ان کو عفت و پاک دامنی کے ساتھ رکھے اور ان کے یہ بناؤ سنگھار کو اور ان کے اس طرح کے فضول میک اپس کو کنٹرول میں لایا جائے تو خدا کی قسم دنیا کے کسی بھی مذہب کا ماننے والا انسان ہے اس کا معاشرہ محفوظ ہو جائے گا، اس کے معاشرے کے مرد محفوظ ہو جائیں گے، اس کے معاشرے کی عورتیں محفوظ ہو جائیں گی. قرآن کریم کا یہ پیغام ہے. قرآن نے تو تمہارے پیروں کے بجنے کا تک لحاظ کیا ہے. فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، خبردار عورتیں چلیں بھی تو سلیقے کی چال چلنا چاہیے. سلیقے کی چال چلنے کا حکم دیا، یعنی تمہارے پیروں کے پازیب بجنے نہیں چاہیے، تمہاری چین کی آواز نہیں آنا چاہیے، بلکہ تم جوتیاں پہنتی ہو ان جوتیوں کی بھی آواز نہیں آنی چاہیے. پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ کوئی عورت آ رہی ہے. تمہارے ہاتھ کے کنگن کنٹرول میں ہوں، تمہارے پیر کے کنگن کنٹرول میں ہوں اور آواز تمہارے جسم کے پازیب کی اور تمہارے پاؤں کی نہ آئے. خبردار کیا ہے قرآن نے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. تو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم کیا پہن کر اوڑھ کر آ رہی ہو، اس کا احساس نہ ہو. اس لیے فرمایا اپنے پیروں کو نہایت سلیقے کے ساتھ سلیقے کی چال چلتے ہوئے تم بازار میں نکلا کرو. قرآن نے تمہاری زبان اور گفتگو پر بھی قابو رکھا ہے. فرمایا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، کہ میری ماں بہنوں آواز میں زیادہ مٹھاس پیدا مت کرو، لذت پیدا کر کے بات مت کرو کسی نامحرم مرد سے، اور غیر ضروری باتیں بھی مت کرو. ہاں غیر محرم مردوں سے تمہیں سلام بھی نہیں ہے، غیر محرم مردوں سے کوئی کلام بھی نہیں ہے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی غیر محرم تمہارے دروازے پر آ جائے اور وہ دستک دے اور تم سے کسی چیز کا مطالبہ کرے، پہلے نمبر پہ اسلام نے تالی بجا کر انہیں واپس جانے کا حکم دیا کہ خبر ہو جائے کہ اندر صرف عورتیں ہیں، مرد نہیں ہیں، یعنی زبان کھولنے کی بھی اجازت نہیں دی. اور اگر پھر بھی کچھ بولنے کا موقع آ گیا تو یوں حکم دیا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ایک پہچان والا جملہ کہہ دو جس سے باہر کا مرد کسی بھی قسم کے شر میں آپ کے تعلق سے مبتلا نہ ہو، وہ فوراً وہاں سے پلٹ جائے. یہ حکم ہے. یعنی اپنی آواز میں لچک پیدا مت کرو، مٹھاس پیدا مت کرو، لذت پیدا کر کے باتیں مت کرو، بلکہ ایک کڑک گرجدار آواز سے بات کر کے آنے والے نامحرم کو اس کے جواب کے ساتھ رخصت کر دو. یہ حکم دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے مٹھاس کی گفتگو کی تو پھر ایسا ہو سکتا ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جو دلوں کے مریض ہوتے ہیں، جو دل پھیک عاشق ہوتے ہیں، ان کے دلوں پہ تمہاری آواز کا اثر ہو سکتا ہے اور وہ تمہارے شوہر کے باوجود وہ تمہارا گرویدہ ہو سکتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ فساد اور شر کی نیت کر سکتا ہے. اس لیے قرآن نے پابندی کی کہ تم اپنی آوازوں میں نرمی پیدا نہ کرو بلکہ سختی پیدا کرو اور اس انداز سے گفتگو کرو. قرآن نے محرموں کا تذکرہ کر دیا کہ یہ محرم ہے تمہارے، ان کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا اور ان کے سامنے تمہارا آنا، جس طرح سے تم گھر میں رہنا چاہتی ہو رہ سکتی ہو، لیکن ان کے علاوہ کے سامنے نکلنا اور ان کے علاوہ کے ساتھ گفت و شنید کرنے کو قرآن کریم نے سختی سے پابندی لگائی. مذاق اور ٹھٹے پر بھی قرآن نے پابندی لگائی اور فرمایا لا يسخر قوم من قوم
ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء، کہ عورتیں عورتوں میں تمسخر کا مزاج نہ بنائیں۔ ہنسی مذاق دل لگیاں اس وقت معاشرے کا ایک مرض بنتی چلی جا رہی ہیں، اور اسی میں گھنٹوں نکل جاتے ہیں اور پتہ اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ کس طرح سے اسلامی معاشرے سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ بہرحال یہ قرآنی تربیت ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، اور یہ مختصر میں تذکرہ میں نے کیا۔ اتنی سی گفتگو میں اور یہ آدھے پون گھنٹے کی بات کے اندر پورا اسلام آپ کے سپرد نہیں کیا جا سکتا، مگر قرآن کریم کا جو پیغام، مگر اسلام کا پیغام آپ کے حوالے کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی کے لیے ماشاءاللہ یہ تربیت گاہیں ہیں۔ میں نے سب سے پہلا پیغام آپ کو یہ دیا تھا کہ آپ اپنے مقام اور رتبے کو خود پہچانیں۔ دوسرے نمبر پر میں نے کہا کہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، اسلام نے ہر ایک کو عزت بخشی ہے۔ تیسری بات میں نے آپ سے یہ کہی کہ عمل میں مرد و عورتیں دونوں برابر ہیں۔ چوتھی بات میری یہ تربیتی گفتگو تھی کہ قرآن کریم نے خود آپ کی تربیت کی ہے اور آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اسی سلیقے کے ساتھ زندگی کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیں، اسی سلیقے سے زندگی گزاریں، اور ان تربیتوں کے لیے قرآن کریم ہمارے لیے جہاں نمونہ ہے اور قرآن ہمارے لیے وہ ہدایت کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں، اسے پڑھا کریں، اسے سمجھا کریں، تفسیر کے حلقوں میں بیٹھیں۔ اگر آپ نہیں جانتی تفسیر پڑھنا تو کسی پڑھنے والیوں کی صحبت میں جا کر کے بیٹھیں، روزانہ قرآن کا ایک حصہ پڑھا جائے، قرآن ہی سے ہدایت لی جائے۔ دنیا کے کسی بھی مسلک کے ماننے والے کو قرآن سے کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن نے آپ کی ہماری تربیت کی ہے۔ اس کے لیے آپ کے لیے ماشاءاللہ آپ کے اس شہر میں یہ ادارہ بھی ہے، یہاں پہنچیں۔ یہاں غالباً میں سمجھتا ہوں تعلیم بالغات کا بھی انتظام ہے، ننھی بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں، بڑی عورتیں بھی پڑھتی ہیں، یہاں وہ نظام بنا ہوا ہے۔ آپ آئیں، روزانہ 1 گھنٹہ صرف فارغ کریں اور یہاں آ کر پورا اسلام سیکھ کر چلی جائیں۔ اور اگر آپ کالجز پڑھ رہی ہیں، ہماری نوجوان بچیاں اسکولوں میں ہیں، پڑھیں، آپ خوشی سے پڑھیں، اسلام اس کو منع نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ اسلامی دائرے میں رہ کر کے پڑھیں۔ اور اللہ نے اگر توفیق دی تو ایسے اسکول اور کالجز جو اسلامی دائرے میں چلتے ہیں وہاں اپنے بچوں اور بچیوں کا ایڈمیشن دلائیں، وہیں ان کو پڑھائیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہاں اسلامی نظام نہیں ہے یا اسلامی نظام کی آزادی نہیں ہے تو وہاں سے کروڑ درجہ بہتر ہے آپ اپنی بچیوں کو جاہل بنا کر گھر میں رکھیں، کروڑ درجہ بہتر ہے اپنی بچیوں کو جاہل بنا کر۔ اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس بے حیائی کے کالجز میں تم نے اپنی بیٹیوں کو حوالے کر دیا تو تم نے ان کے ایمان کا سودا کیا، تم نے ان کی عزتوں کا سودا کر دیا، جس کے تعلق سے کل قیامت میں باز پرس ہونے والی ہے۔ اس سے بہتر ہے ایک اسکولی نظام جو اسلامی نظام ایسے اسکولوں سے جوڑا جائے۔ ابھی ہمارے مفتی صاحب نے 2 دن پہلے مجھ سے تذکرہ کیا، آج بھی صبح اس پہ توجہ دلائی کہ ماشاءاللہ ان کا بھی ارادہ ہوا ہے اور ان کے کچھ احباب نے جو یہاں کے شہر کے ذمہ داران میں سے سوچا ہے کہ ایک آئیڈیل اسکول اسلامی نظام کے ساتھ، ایک بہترین اسکول جہاں انگلش میڈیم کی تعلیم ہو مگر اسلامی تعلیمات کے ساتھ۔ عموماً ہمارے ساتھ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جو ہمارے جنٹلمین لوگ ہوتے ہیں اور گریجویٹ لوگ ہوتے ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں کے دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، انجینئر ڈاکٹر وغیرہ سب لوگ ہوتے ہیں، وہ ملتے ہیں تو ہم سے کہتے ہیں مولانا مدرسوں میں انگریزی پڑھانا چاہیے۔ ہم بھی پلٹ کے ان کے رہنما بنتے ہیں اور ان کے خیرخواہ بن کے ان سے کہتے ہیں کہ یقیناً سر اسکولوں میں دینیات پڑھانا چاہیے۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں جہاں آپ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مدرسوں میں انگلش پڑھانا چاہیے، ضرورت ہے، اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ ضرورت اس بات کی ہے آج کہ اسکولوں میں دینی تعلیم کو پڑھایا جائے، اسکولوں میں اس کا حصہ رکھا جائے۔ لہذا اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ اٹھتا ہے اس عزم اور حوصلے کے ساتھ کہ وہ ایک اسکول ہی ایسا قائم کرے جہاں دینیات کے ساتھ سسٹم، ہمارا خود ایک اسکول ہے امن پبلک انگلش اسکول کے نام سے، ہمارے بڑے بھائی اس کے ذمہ دار ہیں، ماشاءاللہ انگلش اسکول ہے لیکن دینیات کا سسٹم ہے۔ اور بھی ملک میں بہت بڑے بڑے ہمارے اکابر علماء ہیں جو ماشاءاللہ ایک نظام، جامعہ اشاعت المکہ القوہ ہے، ہمارے مولانا خالد بیگ صاحب ہیں ٹمکور کرناٹک کے اندر میں، حضرت مولانا عبد القوی صاحب ہمارے اکابر میں سے حیدرآباد کے اندر، اور بھی مولانا محمود مدنی صاحب کے بھی اسکول کالجز ہیں۔ ایسے ہمارے اکابر
علماء نے ملک کی ضرورتوں کو محسوس کیا اور ایسے اسکول قائم کیے۔ آپ کے علاقے کے یہ مفتی صاحب دارالعلوم دیوبند کے فرزند ہیں ماشاءاللہ، ان کے خیال میں بھی آیا کہ اپنے شہر میں بھی ایسا اسکول ہونا چاہیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، بہت بڑے حوصلے کا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ آپ کے ان ارادوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ میں پلس آپ سے گویا ہوں، یعنی ہماری بہنوں سے گزارش کروں گا، اگر آپ اس ادارے میں بھی تربیت کے لیے پہنچا کریں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ آیا کریں، اپنی بہنوں کے ساتھ آیا کریں، اور جب اسکول اس طرح کا قائم ہو تو ایسے اسکولوں میں جہاں بے دینی کا ماحول ہے وہاں سے ہٹا کر اپنے بچوں کو دینی ماحول والے اسکولوں کے سپرد کریں۔ یہ چند منتشر باتیں آپ کے طلب کے مطابق اللہ نے میرے ذہن پر، میرے دل پہ ڈالی، انہی باتوں کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو عمل کی توفیق اور جذبہ نصیب فرمائیں، اسلامی زندگی ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیں۔ رحمت دو جہاں احمد مصطفیٰ